الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حضرات اساتذہ کرام، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، بہت دیر سے آپ حضرات مدنی دارالمطالعہ کا یہ دلچسپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کے ذوق اور آپ کے طلب علم کی داد دینی چاہیے کہ اتنے طویل پروگرام میں آپ بڑی استقامت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 12 بج چکے ہیں، اب اس کے بعد کوئی لمبی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ہمارے دوستوں نے ہم سے یہ کہا، خاص طور سے ہمارے محترم دوست جناب مولانا شمشیر صاحب نے، کہ تجھے علم حدیث کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ عنوان تو آپ نے دیکھا کہ فتنہ انکار حدیث، تاریخی جائزہ، لیکن میں فتنہ انکار حدیث کا تاریخی جائزہ نہیں پیش کروں گا، میں حجیت حدیث کے تعلق سے تھوڑی سی گفتگو کر کے حدیث کے اہم انواع اور ان انواع کی شناخت اور اس کے نقد کے طریقے پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ حدیث قرآن کریم کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ثم ان علینا بیانہ۔ پہلے تو فرمایا کہ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس قرآن کو، اس کتاب کو آپ کے دل میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر اس کا بیان اور اس کی وضاحت اور اس کی شرح کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بیان قرآن کریم تو آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہے کہ تواتر کے ساتھ اللہ نے ہم تک پہنچایا، اور امت کے آخری طبقے تک یہ قرآن کریم اسی طرح پہنچے گا۔ اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت کی ضمانت لی ہے، جس طرح اس کے الفاظ کی حفاظت کی ضمانت لی گئی ہے، اس کے معنی کی حفاظت کی بھی ضمانت لی گئی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔ اگر صرف نظم قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا جائے اور معنی کی حفاظت نہ کی جائے تو قرآن کریم کی حفاظت صحیح معنوں میں نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کا معنی اور بیان حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ پوری 23 سالہ زندگی ہے۔ اس پوری 23 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو کچھ فرمایا یا جو کچھ عمل آپ نے کیا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی اور اس پر آپ نے سکوت فرمایا، جس کو تقریر کہتے ہیں،
یہ سب کا سب بیان القرآن ہے۔ اس کے بیان قرآن ہونے کی صورت کیا ہے؟ قرآن کریم انتہائی جامع کلام ہے، بہت سے مسائل اور احکام کو تو واضح کر کے کھول کر بیان کیا گیا ہے، لیکن زیادہ تر احکام و مسائل کو اشارات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، اجمال کے ساتھ۔ اگر ان سب کی وضاحت کر دی جاتی اور سب کی تشریح کر کے بیان کیا جاتا تو قرآن کریم اتنی ضخیم کتاب ہو جاتی کہ اس کی حفاظت بھی مشکل ہو جاتی اور اس سے استفادہ بھی مشکل ہوتا۔ اللہ پاک نے چونکہ احکم الحاکمین ہیں، ملک علی الاطلاق ہیں، تو کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ملک الاملاک ہے، ملک الملوک۔ لہذا آپ کا کلام، اللہ کا کلام ایسا کلام ہے کہ اس کا ہمسر اور اس کا ہم مثل کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی انسان کے بس میں ہے کہ اللہ کے کلام جیسا کلام پیش کر سکے۔ اس لیے بہت ایجاز کے ساتھ، اختصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے متعلق ہدایت اور تعلیمات اس میں ودیعت فرما دی۔ اس کلام کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے افعال اور بہت سے کام ایسے ہیں کہ قرآن کریم کے بیان و شرح کے تعلق سے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے، صحابہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام کرائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حکم شرعی کی تطبیق فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ جس طرح سے قرآن تواتر کے ساتھ پہنچا امت کے آخری طبقے تک، اسی طرح اس کا بیان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا اس کے متعلقات، اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے، لیکن سب کی حفاظت کا یکساں طور پر انتظام نہیں کیا گیا ہے، ورنہ تو کلام الہی میں اور نبی کے کلام میں فرق ہی کیا ہوگا۔ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور حدیثوں میں الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہیں ہیں، بلکہ اس کا مفہوم اور اس کا معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر القاء کر دیا جاتا تھا، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ضرورت، بوقت سوال اپنی تعبیر میں ڈھال کر بیان فرما دیا کرتے تھے۔ الفاظ قرآن کے حفاظت کی تو ضمانت اور گارنٹی لی گئی، لیکن الفاظ نبوی کی حفاظت کا وہ اہتمام نہیں کیا گیا، کیونکہ اصل مقصود وہاں معنی ہے، مفہوم ہے، الفاظ مقصود نہیں ہے۔ پھر بھی یہی وجہ ہے کہ احادیث میں متواتر باللفظ، علماء حضرات محدثین اصولیین صاف فرماتے ہیں کہ احادیث میں متواتر باللفظ شاید و باید ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کے بارے میں اگر دعویٰ کیا جائے تو ٹھیک، تو متواتر باللفظ تو بہت تھوڑی، ہاں البتہ متواتر بالمعنی، متواتر بالعمل، متواتر بالقدر المشترک،
یہ جو اقسام ہیں احادیث میں اس طرح کی متواترات بکثرت پائی جاتی ہیں۔ حدیث شفاعت، حدیث الحوض والکوثر، حدیث المسح والخفین اور بہت سی احادیث۔ عمل کے ذریعے اب یہ قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا گیا، اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا، ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اقامت صلاۃ کا کیا طریقہ ہوگا، اس کے اوقات اللہ پاک نے یہ تو فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، متعین ہے، ان کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن وہ کیا وقت ہے، نمازیں کتنی ہیں، نمازوں کے اوقات، رکعات کی تعداد، یہ سب عمل کے ذریعے سے تواتر کے ساتھ متواتر ہو کر امت کے آخری طبقے تک پہنچا۔ اگر کوئی شخص نماز کے 5 ہونے کا انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ رکعات کی تعداد کے سلسلے میں اگر وہ انکار کرے کہ نہیں صاحب ظہر کی 2 ہی رکعتیں ہیں، حالت اقامت میں بھی مغرب کی 3 نہیں ہیں، مغرب کی 5 ہیں، مغرب کی 2 ہی ہیں، تو رکعات کی تعداد ہے، نمازوں کے یہ اوقات ہیں، نمازوں کی یہ تعداد ہے، یہ سب اسی طریقے سے زکوٰۃ کی جو مقدار ہے، نصاب ہے، یہ سب متواتر۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی آپ فرمائیں گے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا وما ينطق عن الهوى، وما يتلو عن الهوى نہیں فرمایا کہ جس بات کی جس کو یہ تلاوت کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے تلاوت نہیں کرتے، یہ نہیں کہا گیا وما ينطق عن الهوى کہ نطق عام ہے، قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کے علاوہ چیز کو کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی جو کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں کہتے ہیں، وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے اشارے کی بنیاد پر وہ بولتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے کیا ضمانت لی جا سکتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ بلکہ اور بہت ہی تاکید اور سخت لب و لہجے میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ اگر یہ بالفرض کوئی بات بنا کر کے کہیں گے تو وہ چلنے نہیں دی جائے گی، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو پہنچا دیں، یہ ممکن ہی نہیں، محال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مختلف مراتب ہیں۔ کیا مطلب؟ کچھ تو بالکل صاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے یا تقریر ہے، تقریر بھی فعل ہی کے ضمن میں آتی ہے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے باقی اور دائم رکھی گئی ہے اور اس کی ضمانت لی گئی ہے۔ اس کے لیے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص صحابہ آپ کو فراہم کیے، یہ صحابہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبی نظام کا حصہ ہیں، ہر کسی کو صحابیت کا شرف نہیں عطا کیا گیا ہے، انہی کو صحبت کے لیے منتخب کیا گیا ہے جنہوں نے اپنی جان، مال، اپنی عزت، آبرو، سب کچھ اس دین کے لیے داؤ پر لگا دیا، انہیں اپنی عزت تک کی پرواہ نہیں۔ جیسے بلیک بورڈ قربان جاری ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانی پر، جیسے بلیک بورڈ اور تختہ سیاہ ہوتا ہے
کہ معلم کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے اسے اس پر لکھتا ہے، پھر مٹاتا ہے، لکھتا ہے، مٹاتا ہے، رگڑتا ہے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو بلیک بورڈ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا کہ ہمیں تختہ مشق بنایا جائے، تختہ سیاہ کے طور پر امت کو مسائل اور احکام خداوندی سمجھانے کے لیے ہمارا استعمال کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ ان صحابہ سے قصداً گناہ کرائے گئے اور پھر اس گناہ پر حکم شرعی کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر حکم شرعی منطبق کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھا دیا کہ اس طرح سے یہ حکم شرعی اگر یہ صورتحال پیش آئے تو اس طرح یہ حکم شرعی نافذ ہوگا۔ وہ لوگ انتہائی کم ظرف ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کا ایمان خطرے میں ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول اس طرح کے کسی گناہ یا کسی غلطی کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو گھناؤنے انداز میں پیش کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات یہ تو بیان قرآن ہے ہی، یہ تو احادیث ہیں ہی، مزید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ اور خاص طور سے حضرات خلفائے راشدین اور بہت ذہین قسم کے کچھ اونچی ذہن و دماغ کی حامل شخصیات جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین اور ان کے ساتھ کچھ اور بہت سی بڑی بڑی ہستیوں نے خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور منشا کو اچھی طرح سمجھا اور ہضم کیا۔ بہت دفعہ صحابی ایک بات اپنے طور پر کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات نہیں فرمائی، قرآن کریم میں بھی وہ بات نہیں ہے، لیکن وہ بات صحابی اپنے طور پر کہتا ہے، لیکن حقیقت میں حکماً وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرار دی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہے کہ ایک مرفوع صریح ہے، ایک مرفوع حکمی ہے۔ صحابی کوئی ایسی بات کہے جو قیاس اور عقل سے نہیں کہی جا سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کرے، جنت و جہنم کے احوال، امم ماضیہ سے متعلق احوال، درحال کہ اس صحابی نے کسی بنی اسرائیل کے کسی عالم سے کسب فیض نہیں کیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو حکماً مرفوع مانا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات قرار دی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے کہ صحابی بعض دفعہ اپنے طور پر ایک بات اپنے اجتہاد سے بھی کہیں، مدرک بالقیاس بات ہے، اس کے باوجود بھی وہ بات دو حال سے خالی نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو تفصیل سے لکھا ہے کہ یا تو وہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر کے وہ صحابی کہہ رہے ہوں گے یا اپنے اجتہاد سے کہہ رہے ہوں گے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات معلوم کر کے انہوں نے اپنے طور پر کہی ہے تب تو وہ ہے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اگر بالفرض انہوں نے اپنی اجتہاد سے کہی ہے، چونکہ اپنی آنکھوں سے وحی کے نزول کو دیکھ رہا ہے، اس پس منظر کا مشاہدہ کیے ہوئے ہے، وحی کے مزاج کو اچھی طرح سمجھے ہوئے ہے، اگر وہ اجتہاد سے بھی کوئی بات صحابی کہیں گے تو یقین مانو بعد کے لوگوں کے اجتہاد کے مقابلے میں صحابی کا یہ اجتہاد اولویت رکھتا ہے اور اہمیت کا حامل ہے۔ گمان غالب یہی ہے کہ یہ اگر وحی نہیں ہے تو وحی کے قریب اور وحی کے مناسب ہے، مزاج شریعت کے مناسب ہے۔ عام طور سے میں یہاں ایک بات کا ایک اشکال کا جواب دینا چاہتا ہوں، بلکہ یہ ہے کہ ایک غلط فہمی
عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حجت صرف حدیث مرفوع ہی ہے، صحابہ کے اقوال، افعال، تقریرات، صحابہ سے جو منقول چیزیں ہیں، جو موقوفات صحابہ ہیں، وہ حجت نہیں ہے۔ نہیں، صحابہ کے سے منقول اقوال، افعال جو ہیں ان کی حیثیتیں مختلف ہیں۔ صحابہ میں حضرات خلفائے راشدین ہیں۔ حضرات خلفائے راشدین کا معاملہ تو عجیب و غریب ہے۔ قرآن کریم نے صاف طور پر خلفائے راشدین کے تعلق سے بات فرما دی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں بہت واضح انداز میں فرمایا ہے کہ یہ حضرات خلفاء ممکنان فی الارض ہیں، یعنی وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُم میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان خلفائے راشدین کو کہ قدم زمین میں جمائے گئے، ان کو حکومت دی گئی۔ اور جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مہاجرین کو جب ہم زمین میں پاور اور حکومت دیں اور تخت حکومت پر ہم بیٹھائیں، تخت خلافت پر جب ہم ان کو متمکن کریں گے تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، اقامت صلاۃ کا یہ فریضہ انجام دیں گے۔ وآتوا الزکاۃ، ایتائے زکوٰۃ، جو قرآن کریم میں بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ایتائے صلاۃ، اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتائے زکوٰۃ قرآن کریم میں جگہ جگہ ایک ساتھ دونوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خلفائے یہ وہ لوگ ہیں مہاجرین کہ جب یہ تخت خلافت پر بیٹھیں گے تو یہ ہمارا کام کریں گے، کیونکہ یہ اسپیشل طور پر ہمارا کام کرنے کے لیے تیار کیے گئے۔ اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیں گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام اور سسٹم بنائیں گے، اور صرف نماز اور زکوٰۃ ہی نہیں، دین کے تمام شعبوں کے تعلق سے یہ گارنٹی لے لی گئی ہے امروا بالمعروف۔ کسی بھی دین کے کسی بھی شعبے سے متعلق کوئی نیا آرڈیننس جاری کریں، نیا حکم فرمان جاری کریں، وہ امر بالمعروف ہوگا۔ کسی بات سے منع کر دیں، چاہے وہ کام پہلے سے ہوتا بھی ہوا آیا ہو، لیکن یہ لوگ حکومت پر آ کر کے منع بھی اگر کر دیں تو نہی عن المنکر کا وہ مصداق ہوگا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک بات ہے اور ایک بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس کے خلاف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات مانو گے؟ آپ جم کر کے کہہ دیجئے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عمر ہم سے زیادہ سمجھنے والے، اس میں سے ناسخ و منسوخ کی شناخت اور تمیز ان کو زیادہ ہے۔ کون سا حکم معلل بعلت ہے اور کون سا حکم ہمیشہ کے لیے قائم و دائم اور باقی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو زیادہ سمجھتے تھے۔ اگر انہوں نے قرآن میں وارد کسی حکم کے خلاف اگر حکم دیا ہے تو یعنی یہ تو آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں، قرآن کریم میں وارد کسی حکم کے خلاف اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حکم دیں گے تو ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر کو ترجیح دیں گے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ خلفائے راشدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف امت کو کوئی حکم دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف امت کو لے جائیں اور امت کو چلائیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ تخت خلافت میں متمکن ہونے کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے؟ اقامت صلاۃ کا فریضہ انجام دیں گے، ایتائے زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات امت کے حق میں اتنے جو ہیں خیر خواہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشگی ان کی تعریف کر دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تفسیر ابن کثیر میں روایت موجود ہے جس پر حافظ ابن کثیر سند جید کا حکم لگاتے ہیں
کہ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ آیت کریمہ سنی الذین ان مکناہم فی الارض، سورہ حج کی آیت، تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے، کہنے لگے ثناء قبل بلاء، ثناء قبل بلاء، ابھی کام دیا بھی نہیں گیا ہے، آزمائش سے پہلے ہی تعریف کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا یہ حضرات تخت خلافت پر متمکن ہونے کے بعد خدائی کام کریں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ان کو ایسا ٹرینڈ کر دیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی منشا کے خلاف کوئی حکم دے ہی نہیں سکتے۔ بہرحال اس پر گفتگو حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل سے کی ہے کہ خلفائے راشدین کے احکام کی نوعیت اور حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے مسئلے میں باوجود ان کی اس تحقیق کے وہ صاف کہتے ہیں کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح کی رکعات کے ثبوت کی بات ہے وہ تو ہے 8 ہی رکعات، لیکن اس کے باوجود ہم سنت خلفائے راشدین پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ صاف کہا ہے انہوں نے، جب اپنے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھوائی ہیں تو 20 رکعات ہی ہم بھی پڑھیں گے، ہمارے لیے یہی ہے۔ باقی اگر حدیث مرفوع میں 8 رکعت کا ثبوت ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں نہیں اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمل کرایا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانے، ہم کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم کو جو ہے میری سنت پر عمل کرنا ہے اور خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یاب ہیں ان کی سنت پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احادیث مرفوعہ کے ساتھ ساتھ احادیث موقوفہ کو بھی امت نے اسی وجہ سے بہت عظمت اور احترام کے ساتھ جمع کیا ہے۔ شروع کی جو تدوین حدیث کی مدون جو کتابیں ہیں، جیسے موطا مالک ہے، جامع سفیان ثوری ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار ہے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید ہیں، یا اسی طریقے سے عبداللہ ابن وہب کی جامع ہے، جامع سفیان ابن عیینہ ہے۔ تو شروع دور کے جتنے بھی دوامین حدیثیہ ہیں، ان دوامین حدیثیہ میں آپ دیکھیں گے کہ مرفوعات کے ساتھ ساتھ آثار صحابہ و تابعین کو بھی جگہ عطا کی گئی ہے، جنباً لجنب، بالکل برابر سرابر۔ وجہ کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، ذہن میں رکھو، مرفوعات میں سے، احادیث میں سے ناسخ منسوخ بھی ہے، احادیث میں سے کون سی حدیث قابل عمل ہے، کون سی حدیث ناقابل عمل ہے، اس کا ہمیں علم ہوگا انہی موقوفات کے ذریعے سے۔ اسی وجہ سے حضرات محدثین اور فقہاء نے جو حدیث کے ذخیرے جمع کیے ہیں تو اس میں انہوں نے جس طرح مرفوع روایات جمع کی ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے موقوف روایات آثار صحابہ و تابعین کو بھی اسی عظمت اور احترام کے ساتھ اپنی کتاب میں جگہ دیا، کوئی تمیز نہیں کی ہے دونوں کے درمیان۔ وجہ یہ ہے کہ مرفوعات میں سے کون سی مرفوع قابل عمل ہے، کون منسوخ ہے، کون ناسخ ہے، اس کا پتہ ہی ہمیں چلے گا حضرات خلفائے راشدین کے اقوال اور آثار سے، ان کے عملوں سے، ان کے فتاویٰ سے اور دیگر صحابہ کے فتاویٰ سے۔ اور صحابہ میں جیسا کہ میں نے کہا مختلف سطح کے لوگ رہے ہیں، اور ان صحابہ کرام کو میں سے خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا پوچھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بارے میں سند دے دی ہے کہ رضیت لامتی ما رضی لہا ابن ام عبد، کہ میں نے اپنی امت کے لیے اس طریقے کو پسند کیا ہے جو عبداللہ ابن مسعود اس طریقے کو پسند کریں۔ کیا مطلب؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ابن مسعود اپنی طرف سے کوئی فتویٰ دیتے ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ وہ میرے مزاج اور منشا کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اگر خود کہیں کوئی بات تو ابن مسعود کی بات مت سمجھنا، وہ میری بات سمجھنا، میری تائید اس کو حاصل ہے۔ احادیث کی حفاظت بھی اللہ نے کرائی، لیکن زیادہ تر احادیث کی حفاظت کی نقل جو ہے بطریق خبر واحد ہے، بطریق خبر جو متواتر ہے، وہ تو سند کے حالات سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ کوئی اس کی کوئی متعین سند نہیں ہوتی،
ہر زمانے میں اتنے کثیر لوگ اس کو بیان کرنے والے یا اس پر عمل کرنے والے ہیں کہ اس کا جھوٹ پر اتفاق کرنا یا اتفاقیہ طور سے جھوٹ کا صدور عقل انسانی محال قرار دیتی ہے۔ سند کی بحث کی بیان کرنے والا شخص فقہ ہے کہ نہیں ہے؟ فقہ کہتے ہیں جو عدالت اور ضبط دونوں کا جامع ہو، یعنی دینی اعتبار سے، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے وہ پکا ہے یا نہیں، یہ تو عدالت کا مطلب ہوا۔ ضبط کے اعتبار سے کہ جو بات وہ بیان کر رہا ہے اس کا حافظہ، اس سے وہ کسی وہم، خطا اور سہو کا شکار تو نہیں ہوا ہے، اور اس کے حفظ کی جانچنے کے لیے بھی مختلف معیار باقاعدہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز عمل سے محدثین نے یہ معیار متعین کیا ہے کہ کوئی حدیث روایت کرتا ہے کوئی شخص تو ہم دیکھیں کہ جس سے وہ روایت کرتا ہے اس شیخ کے اور شاگرد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر کرتے ہیں تو یہ شخص ان کی موافقت کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے۔ اگر کل یا اکثر میں موافقت کرتا ہو تو سمجھا جائے گا کہ یہ ضابط ہے، اور اگر کل یا اکثر میں ان کی مخالفت کرتا ہو تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ راوی صحیح الحفظ ہے اور اس کو وہم خطا کا شکار۔ پھر اس میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن سے کبھی کبھی شاذ و نادر غلطی صدور ہوتا ہے، کچھ وہ ہیں کہ جن سے غلطی ہوتی رہتی ہے لیکن پھر بھی ان کے ثواب کے مقابلے میں، درست کے مقابلے میں غلطیاں کم ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کی درستگی کم ہوتی ہے۔ فرق مراتب ہے ہر ایک کے ساتھ۔ پہلے کوئی کی حدیث کو صحیح کہا جائے گا، دوسرے کی حدیث کو حسن کہا جائے گا، اور تیسری کی حدیث کو ضعیف کہا جائے گا۔ تو یہ اسی طریقے سے محدثین نے یہ بھی دیکھا کہ جو شخص جس کے حوالے سے بات نقل کر رہا ہے اس کی اس سے ملاقات بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس سے اس کی ملاقات ہے یا ملاقات ہو سکتی ہے، امکان لقاء ہے، تو صحیح قول کے مطابق امکان لقاء ہی کو کافی سمجھ لیا گیا ہے اور سند کو متصل مانا جاتا ہے۔ الغرض مجھے اس کی پوری تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ نے شرح نخبہ میں پڑھا ہے، مقدمہ شیخ عبدالحق میں پڑھا ہے، اور بھی اصول حدیث کی کتابوں میں پوری تفصیل موجود ہے۔ نقد حدیث، امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک حدیثیں ہم تک نقل ہو کر کے آئی ہیں، ان کے صحت کی جانچنے کا دو معیار ہے، ایک روایتی معیار اور ایک درایتی معیار۔ روایتی معیار تو یہ کہ دیکھو وہ 5 صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں، راوی کا عادل ہونا، راوی کا ضابط ہونا، سند کا متصل ہونا، شذوذ سے محفوظ ہونا، علت سے محفوظ ہونا، یہ 5 صفات۔ یہ 5 صفات اگر متحقق ہوتی ہیں تو اس کے ثبوت کا حکم لگایا جاتا ہے۔ ان میں سے 5 صفات نہیں بھی ہوتی ہیں تب بھی ثبوت کا حکم لگتا ہے۔ اس میں وہ مسئلہ وہ ائمہ کے درمیان مختلف ہی ہے، یا یہ ہے کہ ان صفات میں کمی بیشی، جتنی زیادہ وہ صفت پائی جائے گی اتنی ہی زیادہ اس کے اندر قوت ہوگی، جتنی اس کے اندر کمی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کے اندر ذوق پیدا ہوگا۔ تو یہ تو روایتی معیار ہے۔ اس روایتی معیار کو جانچنے کے لیے دیکھیے محدثین نے فیصلے بہت سے کر دیے ہیں، صحیح، حسن، ضعیف امتیاز ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی حدیثیں حدیث کی کتابوں میں ہم کو ملتی ہیں، یا دوسرے حضرات اپنی کتابوں میں حدیثیں نقل کرتے ہیں، اور سوال یہ آتا ہے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، سند کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے، ثبوت کے اعتبار سے، استناد کے اعتبار سے کیا درجہ رکھتی ہے۔ آج بھی حدیثوں کے سند کے اعتبار سے ثبوت اور عدم ثبوت کی تحقیق کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے علماء ان اصول کو جانیں اور ان اصول کو منطبق کریں اور اس کے مطابق احادیث کی صحت اور حسن اور اس کے ذوق یا اس کے وضع کا فیصلہ کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں نیا کوئی معیار لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں محققین جنہوں نے اپنے آپ کو بالکل دنیا میں سب سے بڑا محقق سمجھ لیا اور حدیثوں کے ثبوت کے لیے کچھ ایسے خود ساختہ اصول بھی انہوں نے وضع کر لیے کہ اس پر امت کا عمل نہیں ہے، اور اپنے طور پر جس حدیث کو چاہا صحیح، جس حدیث کو چاہا ضعیف قرار دے دیا۔ لیکن نہیں، امت کی اجماعی ڈگر سے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جس راستے پر چل کر کے حضرات متقدمین نے صحیح حسن ضعیف کی شناخت کی ہے، ہم بھی اسی لائن پر اور انہی خطوط پر چل کر کے، انہی کے نقش قدم پر اگر چل کر کے ہم صحیح حسن ضعیف کی شناخت کی کوشش کریں گے تو ہماری یہ کوشش برابر اور قابل قبول ہوگی، اور اس طریقے سے ہٹ کر کے
کے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہماری یہ کوشش ناقابل قبول ہوگی، منہ پر مار دی جائے گی۔ کسی موقع سے پھر میں بتاؤں گا، بڑا آسان طریقہ بھی ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تاریخ اسلام کی ایسی واحد شخصیت ہے کہ اللہ نے ان کو علوم حدیثیہ عام طور سے اور علم اسماء الرجال میں خاص طور سے اللہ نے وہ امتیاز بخشا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا ہے، اور انہوں نے مختلف مراحل میں علم اسماء الرجال کو سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور ان کی جو آخری کتاب ہے، بہت ہی پختہ کتاب، جس میں کتب ستہ کے رجال کے پر مختلف جو اقوال، جو تبصرے حضرات محدثین نے کیے ہیں، اس کا انہوں نے خلاصہ اور نچوڑ نکالا ہے۔ یہ تقریب التہذیب ہے۔ اس تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف سطح کے رجال کو مختلف حالات میں کیسے ان کا جامع اور معتدل خلاصہ نکالا جائے، خلاصہ نکال کر کے انہوں نے پیش کر دیا ہے، اور باقاعدہ اپنے مقدمے میں بیان بھی کیا ہے، اور اس کو حضرات محققین نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے مطابق اگر حکم لگایا جائے تو بہت معتدل جامع حکم ہوگا، اور بالکل ہمارے قرون وسطیٰ اور قرون اولیٰ کے محدثین نے جس طرح کے حکم لگائے ہیں اسی کے مطابق یہ حکم ہوگا۔ اور اگر اس کو چھوڑا جائے گا تو پھر کبھی کچھ حکم میں اضطراب ہوگا، اختلاف ہوگا، جیسا کہ شیخ ناصر البانی رحمہ اللہ ایک ہی جیسی صورتحال میں کبھی صحیح کا حکم لگاتے ہیں، کہیں حسن کا حکم لگاتے ہیں، کہیں ضعیف کا حکم لگاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ فی فلان ابن فلان و مقبول خلاصہ نکالا حافظ ابن حجر نے، مقبول راوی کی حدیث پر کبھی صحیح کا حکم لگائیں گے جبکہ بالکل منفرد ہے، وہ کوئی مطابق بھی نہیں ہے۔ پھر مقبول ہی راوی کی حدیث پر حسن کا حکم لگائیں گے جبکہ ٹھیک اس میں بھی وہ منفرد ہے۔ اور تیسری شکل ایسی بھی ہے کہ مقبول کی راوی کی حدیث پر ضعیف کا حکم بھی لگائیں گے، مطابق بالکل نہیں ہے۔ 3 سندیں ہیں، تینوں میں مقبول راوی ہے اور مطابق بالکل نہیں ہے، لیکن صاحب اس کو کہیں گے صحیح، اس کو کہتے ہیں حسن، اس کو کہتے ہیں ضعیف۔ حالانکہ مقبول وہ راوی ہوتا ہے جو عموماً مجہول یا مستور ہوتا تھا، لیکن اس کو کسی طرح کا امتیاز حاصل ہو گیا ہے، اور حضرات صحیح کے مصنفین نے ایسے راویوں سے حدیثیں لی ہیں۔ اس طرح کے راویوں کا خلاصہ حافظ صاحب مقبول سے کرتے ہیں۔ مجھے لمبی بات نہیں کرنی ہے، مجھے یہ سمجھانا ہے کہ میرے دوستو، بہت سے طلباء کے ذہنوں میں یہ بات، بلکہ اساتذہ اور علماء کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ جب محدثین نے حکم لگا دیے ہیں تو پھر نئے سرے سے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو پڑھنے، علم اسماء الرجال کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ کس طرح کس نہج کو اختیار کر کے انہوں نے حکم لگایا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان حضرات متقدمین کی جو محنتیں ہیں، آج کے برساتی میدک کی طرح سے کائیں ٹر کرنے والے محققین جو ہیں، وہ ان حضرات محدثین کی محنتوں پر بڑے دھڑلے سے، بے باکی سے پانی پھیرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اخطال عجباً علی الترمذی کیف صححہ، امام ترمذی پر تعجب ہے کیسے اس حدیث کو صحیح کہہ دیا۔ عجباً للحاکم وعجباً للذہبی کیف صححہ وفیہ فلان ابن فلان وہو مجہول، اس میں فلاں راوی ہے وہ مجہول ہے، تعجب ہے حاکم پر کیسے صحیح کا حکم لگا دیا، تعجب ہے ذہبی پر کیسے ان کی موافقت کر دی۔ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں وہ مجہول ہے، لیکن صحابی کی اولاد ہے، صحابی کی مجہول ہے، لیکن ابو داؤد کا براہ راست استاذ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا تو اٹھا کر انہی لوگوں پر جو ہے ان پر الزام رکھ دیتے ہیں، اور ان پر جو ہے تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ اور صاحب لگتا یہ ہے کہ خاتمۃ المحققین اور خاتمۃ المحدثین یہی ہیں، اور آج جتنے اس سے پہلے محدثین حضرات علماء تھے وہ سب حقے بھرنے والے محقق تھے۔ تو میرے دوستو، پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں اب بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ دوسرا معیار ہے نقد حدیث کا درایتی معیار۔ 5 صفات موجود ہیں۔ حدیث کی صحت و ثبوت کا فیصلہ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے صحیح ہونے کے باوجود اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔ بہت دفعہ موطا مالک میں آپ پڑھیں گے
حدیث امام صاحب نقل کریں گے اور کہیں گے کہ ولا ناخذ به، یہ حدیث ہے، خود روایت بھی کریں گے، کہیں گے کہ ہم اس کو اختیار نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے شہر والوں کو اس پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ خالی سند کے اعتبار سے صحیح ہونا حدیث پر عمل کرنے کے لیے کو ضروری نہیں قرار دیتا. صحت کے سند کے اعتبار سے ثبوت و صحت کے بعد دیکھا جائے گا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، یہ حدیث امت کے سنت مشروع امت کے اجماعی عمل اور ڈگر کے خلاف تو نہیں ہے، یہ حدیث باب میں وارد مضمون اس مضمون سے متعلق جتنی حدیثیں وارد ہیں ان تمام کے سنت مشہورہ کے خلاف تو نہیں ہے، یہ حدیث عقل سلیم محب سنہ کے تقاضے کے خلاف تو نہیں ہے، یہ حدیث قواعد کلیہ مسلمہ فی الشرع کے خلاف تو نہیں ہے. حضرات فقہا نے صحیح احادیث کی صحت کے باوجود اس طرح کے عوارض کی وجہ سے صحیح حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کی کوئی تعویل کی اور دلیل اقوا کو انہوں نے اختیار کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کے الٹے بھی ہوتا ہے، ایک حدیث کی سند کے اندر ضعف ہے، باقاعدہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا حدیث غریب وفیہ فلان ابن فلان وہو یضعف عند المحدثین. ذوق کا حکم لگاتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں وبہ قال فلان و فلان و فلان، اس کے باوجود بھی اس حدیث کے مطابق فلاں فلاں فقیہ نے عمل کیا. کیا مطلب؟ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن جو مضمون اس کا ہے وہ مضمون قرآن کے موافق ہے، وہ مضمون امت کے موروثی عمل کے موافق ہے، وہ حدیث تعامل کے موافق ہے، قیاس کے موافق ہے یا اور دوسری ضعیف روایات کے موافق ہے، آثار صحابہ و تابعین کے موافق ہے. ان سب مؤیدات کو دیکھ کر کے ضعیف ہونے کے باوجود بھی حدیث کے قابل عمل ہونے کا یہ لوگ فتویٰ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، حکم لگاتے ہیں. تو میرے دوستو، نقد حدیث کا روایتی معیار یہ بھی آپ کو پڑھنا اور سمجھنا ہے، اور نقد حدیث کا درایتی معیار یہ بھی آپ کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. تب جا کر کے آپ غیر مقلدیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، سلفیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس وقت کے برساتی میڈکوں کی طریقے سے ابھرے ہوئے محققین کی لنترانیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر کے منکرین حدیث کا مقابلہ اسی وقت کر سکتے ہیں. بس میں اتنی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.